मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ फॉर ऑल चैनल में खुश आमदीद। ये चैनल हमने हेल्थ एजुकेशन के मकसद के तहत बनाया है ताकि एजुकेट किया जाए, आम आवाम को हेल्थ अवेयरनेस दी जाए। और इसमें इंशाल्लाह हम ऐसी वीडियोस और ऐसे टॉपिक्स को शेयर करेंगे जिससे एक आम इंसान भी अपनी सेहत को ज़्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकता है और उन तदाबीर पे अमल करके वो ज़्यादा सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है। आज हम बात करेंगे अल्लाह ताला की अनगिनत नेमतों में से ज़िंदगी कायम रखने वाली दो बड़ी नेमतें हैं, एक है हवा और एक पानी। हम इन दोनों का इस्तेमाल ही नहीं सही तरीके से कर रहे और ये मुफ्त में मिलने वाली नेमतें हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हवा के मुतालिक। हवा, सांस लेना। और तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे। अल्लाह ताला ने सांस लेने के लिए हमारे लिए हवा के वाफिर ख़जाने रखे हैं और उस हवा में ऑक्सीजन, लाइफ गिविंग थिंग, ज़िंदगी देने वाली चीज़ ऑक्सीजन, जिसके बग़ैर ज़िंदगी नामुमकिन है, वो हवा में मौजूद है और अल्लाह ताला की तरफ से मुफ्त में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। मीर तकी मीर ने क्या खूब कहा था, ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कार गए शीशागरी का। इतने 100 साल पहले मीर तकी मीर ने कहा कि सांस आहिस्ता लेना चाहिए, नरमी से लेना चाहिए, एहतियात से लेना चाहिए कि कहीं आपकी सांस से भी किसी को तकलीफ़ ना हो जाए। क्या आज हम सांस लेते हैं? जवाब है नहीं, हम सांस नहीं लेते। ये सांस तो अल्लाह की तरफ से जारी है, हमारी इसमें कोई अमल दखल नहीं है। ये अनकॉन्शियसली, गैर शऊरी तौर पे सांस आ जा रहा है और ये हमारी ज़िंदगी की ज़मानत है, लेकिन हम इसकी अहमियत को समझ नहीं पा रहे हैं और रूटीन में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सांस चल रहा है, हमारा इसमें कोई जो है रोल नहीं है। अल्लाह ताला की अता करदा नेमत हवा और इसमें मौजूद ज़िंदगी का ख़जाना ऑक्सीजन, इससे हम भरपूर फ़ायदा नहीं उठा रहे। तो चलें, अब तक जो हो चुका उसे भूल जाते हैं, आज से एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। कुछ रुपया पैसा खर्च नहीं होगा, बस गहरे सांस लेना है। जी हाँ, सिर्फ गहरे सांस लेने से ही आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी सेहत को 4 चांद लग जाएंगे। ये बातें नहीं हैं। 1 हफ़्ता 10 दिन इस पे अमल करके देख लीजिए और अगर आपको 5% 10% भी तब्दीली महसूस हो अपने दिल और दिमाग में, अपने जिस्म में, अपनी जो सेहत में, तो फिर मान लीजिएगा कि ये एक हकीकत है। डीप ब्रीदिंग, अब इसकी अलहदा से बहुत सारी आपको पता है स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे योगा है और इस तरह की एक्सरसाइजेज़ हैं, लेकिन आम इंसान के लिए तो ये सब कुछ मुश्किल ज़रूर है। हम एक सिंपल सा तरीका इस्तेमाल करते हैं जो हर बंदा कर सकता है, बग़ैर किसी इंस्ट्रूमेंट के, बग़ैर किसी साजो सामान के और बग़ैर कोई पैसा खर्च किए हुए। बस गहरे सांस लेना, डीप ब्रीदिंग। अब हम अपनी खुराक, अद्वियात और ताकत के टॉनिक, विटामिन्स वगैरह पे हज़ारों लाखों खर्च करते हैं ताकि सेहतमंद रहें, लेकिन इस राज से नावाकिफ़ हैं कि अल्लाह की तरफ से मिलने वाली, मुफ्त मिलने वाली ऑक्सीजन का हम सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो बस आपने 2 काम करने हैं। पहला काम तो ये है कि दिन भर जागते हुए, अपने काम काज करते हुए, दफ्तर में, कॉलेज में, स्कूल में, कहीं भी, घर में, हमने जब भी याद आए तो गहरा सांस लेना है। गहरा सांस लें, सीने को फुला लें, सांस को रोकने की कोशिश करें, जितने भी सेकंड रोक सकता है या 1 मिनट रोक सकता है, और उसको फिर छोड़ दें। बस ये गहरा सांस लेना तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। जब भी आप थोड़ा सा काम करते हुए ख्याल आए,
تو آنکھیں بند کر لیں یا آنکھیں کھلی بھی رکھیں تو آپ گہرا سانس لیں، گہرا سانس لیا اور پھر چھوڑ دیا۔ یہ تو سمپل سی بات ہے، آپ نے جب بھی یاد آئے دن اور رات میں، جب بھی آپ جاگ رہے ہوں تو ایک لمحے کے لیے 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ کے لیے آپ یہ ایکسرسائز شروع کر دیں، اس کو اپنی عادت بنا لیں کہ چند لمحوں کے لیے بھی آپ فارغ ہیں تو گہرے سانس لینا شروع کر دیں۔ آپ کو ایٹ دی اسپاٹ اسی وقت علم ہوگا کہ کچھ ہوا ہے، کچھ چینج آئی ہے، کچھ فریشنس، کچھ تھکاوٹ دور، دماغ تھوڑا سا زیادہ بہتر ہو گیا اور تھوڑی سی تر و تازگی آ گئی۔ یہ اسی وقت محسوس ہوگا جب آپ تھکے ہارے کام کاج میں اچانک 5 منٹ نکال کے گہرے سانس لینا شروع کر دیں گے۔ اور دوسری بات، دوسرا کام، آپ نے صرف 5 یا 10 منٹ اسپیئر کرنے ہیں، 5 منٹ 10 منٹ صبح کو، 5 10 منٹ شام کو۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے سو کے اٹھیں، کچھ بھی نہ کریں، اپنے ہی بستر پہ بیٹھ جائیں، اپنے کمرے میں بیٹھ جائیں، کھڑکی کھول لیں، اگر لان ہے وہاں آ جائیں، بیڈ پہ بیٹھ کے کر لیں، زمین پہ بیٹھ کے کر لیں۔ آپ نے جو ہے آلتی پالتی مار کے بیٹھ جانا ہے، چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں، ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھ لیں، تھائیز پہ رکھ لیں، آنکھیں بند کر لیں، کمر سیدھی رکھیں اور ناک سے سانس لیں ایز سلولی ایز پاسبل۔ دھیرے دھیرے سانس لیں اور اس کو سینے میں روک لیں، اور سینے کو کوشش کریں، جب سانس اندر چلا گیا تو ویسے بھی پھول جاتا ہے، تھوڑا سا پھولتا ہے، آپ خود بھی کانشیسلی بھی سینے کو پھلائیں، پیٹ کو پھلائیں جب سانس اندر چلا گیا۔ اب اس کو ریٹین کرنا ہے، سیکنڈ اسٹیپ، تھوڑی دیر روکنا ہے۔ کتنی دیر؟ جتنی دیر آپ کی قوت برداشت ہے، وہ 5 سیکنڈ بھی ہو سکتے ہیں، 10 سیکنڈ بھی ہو سکتے ہیں، وہ 1 منٹ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اسے روکیں اور پھر آپ اسے منہ کے ذریعے سے چھوڑیں، منہ کے ذریعے سے چھوڑیں سلولی، لیکن آواز کے ساتھ، جیسے پھونک مارتے ہیں۔ پھونک ماریں، یہ گالیں بھی پھول جائیں اور پریشر بھی آئے، پھیپھڑوں کو بالکل خالی کر دینا ہے اور سانس کو نکال دینا ہے اور آنکھیں کھول لینی ہیں۔ اس سانس لینے کو ناک سے سانس لینا ہے، سینے میں روکنا ہے اور منہ سے چھوڑنا ہے۔ اس کو ہم کہیں گے ایک سائیکل۔ تو آپ نے 3 سائیکل کرنے ہیں۔ ایک سائیکل کرنے کے بعد تھوڑا ریلیکس ہو جائیں، نارمل بریدنگ شروع کریں، نارمل سانس لیں، ادھر ادھر دیکھیں، اور اس کے بعد پھر آنکھیں بند کر لیں اور پھر ناک سے سانس لیں دھیرے دھیرے اور سینے میں روکیں اور منہ سے چھوڑ دیں۔ سیکنڈ سائیکل ہو گیا۔ اسی طرح سے تھرڈ سائیکل کریں۔ 3 سائیکل 5 منٹ 10 منٹ کے اندر اندر کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ کچھ بھی نہیں کیا آپ نے، کچھ خرچ نہیں ہوا، لیکن آپ کی صحت آج ہی سے بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ اس کو لکھ لیجئے، اس کو یاد رکھیے، اور اس کو 10 دن کے اندر اندر آپ اس کا رزلٹ دیکھ لیں۔ اگر آپ کو 5% بھی فرق پڑ گیا اور بہتری محسوس ہوتی ہے، اپنی تر و تازگی، فریشنس، جسمانی ذہنی تھکاوٹ کم، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کو آپ نے اپنی عادت بنا لینا ہے اور اس کو جاری رکھنا ہے جب تک ہم زندہ ہیں۔ ہمیں یہ پریکٹس کرتے رہنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ آکسیجن کو ابزارب۔ جب ہم سانس کو روک لیتے ہیں نا، تو وہ زیادہ سے زیادہ آکسیجن جو ہے وہ ڈیفیوز ہو جاتی ہے، اور آکسیجن بلڈ میں شامل ہو کے جسم کے ہر خلیے تک پہنچتی ہے اور برین سیلز تک بھی پہنچتی ہے۔ ابھی یہ ڈاکومنٹریز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کہ برین ٹیومر کے علاج میں بریدنگ ایکسرسائز کا کمال سامنے آیا، کہ برین ٹیومر کے مریضوں کو بریدنگ ایکسرسائز بتائی گئی، اسی طرح سے گہرے سانس لینا اور سانس لے کے روکنا اور چھوڑنا، تو ان کے ٹیومر کے سائز میں کمی آ گئی اور کچھ کیسز میں ٹیومر غائب ہو گیا۔ جی ہاں، آکسیجن اتنا زبردست یہ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے ٹیومرز میں، ایون کینسر جو ہے اس میں، اور آؤٹ گروتھ جتنی بھی اب نارمل ہوتی ہے باڈی کے اندر، اس میں آکسیجن زیادہ سے زیادہ لیں گے تو وہ چیز جو ہے آکسیڈائز ہو جائے گی اور وہ چیز ریڈیوز ہو جائے گی۔ اور اس میں سب سے بہترین جو ہمارے پاس اس وقت پروف موجود ہے وہ برین ٹیومر کی ریڈکشن ہے، جو سانس کی مشقوں کے ذریعے کی گئی، جبکہ میڈیکل سائنس نے اس میں ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ اب نہیں، اب یہ اتنے عرصے کا مہمان ہے آدمی۔ اور اس کو جب اس نے یوگا شروع کیا اور جب اس نے اس طرح سے بریدنگ ایکسرسائز شروع کی، تو اس کی اس تکلیف میں چند ہفتوں میں اور پھر چند مہینوں میں کمی ہوتے ہوتے وہ بالکل ہی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں صحت عطا فرمائے، اور ہماری اپنی کوششیں اس میں ضرور شامل ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تو پھیلا دی ہیں، اور لیکن ہم ان کو چن نہیں پا رہے ہیں، ہم ان کو یوز نہیں کر رہے ہیں۔ بس اتنا سا کام ہم نے کرنا ہے، آپ بھی کریں، میں بھی کرتا ہوں، اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کیا رزلٹ ملتا ہے،
اور ہم واقعی اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلا سکتے ہیں۔ ہوا مفت میں ملنے والی چیز سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ اللہ حافظ۔